السلام علیکم فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے اپنے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزہ ارکان اسلام ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے 2 رکن کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم تیسرا رکن سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے روزہ۔ جی، یہ ہے اسلامیات لازمی کی سال اول کی کتاب، جیسے کہ آپ سب کے پاس موجود بھی ہے۔ تو آئیے اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے اس آیت سے، وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ کیا ہے جی؟ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ ضبط نفس انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کے انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال 1 مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں یہ بھی فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روزوں کا ثواب جو روزے نبی اکرم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ بھی درجہ حدیثوں سے ہوگا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں خود دوں گا۔ روزے کے اجتماعی فوائد، یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، باہمی یگانگت کا فروغ ہوتا ہے۔ باہمی یگانگت جو ہے، انسان میں ہمدردی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے صحت جسمانی کے لیے بھی روزہ بڑا مفید ہے۔ رمضان مبارک اور قرآن حکیم، اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، سو جو کہ تم میں اس مہینے کو پائے تو ضرور اس میں روزہ رکھے۔ نزول قرآن کی یادگار، اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کر لے، وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کماح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کماح کا مطلب مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان اور پاکستان، جو تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا
کہ ہمیں اس ملک میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کرنا ہے جو اس مبارک شاہ میں نازل ہوئی۔ بے اثر روزے آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز وہ برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم پڑھ چکے ہیں تذکرہ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد یعنی تقویٰ اور ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں اور ہمارے روزے بھی نمائشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت سے عبادات کرنے کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔